جیسے پیسے کے لٹیرے دنیا میں چور اور ڈاکو کی شکل میں ہیں، ایمان کے لٹیرے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے پاس پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن وہ قرآن جو ائمہ کے پاس محفوظ ہے۔ ائمہ سے مراد 12 امام۔ آج 12 امام کا پیالہ بھرا جائے گا نا، نعوذ باللہ، کیسا عقیدہ ہے۔ وہ اماموں کو نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نبیوں سے بھی بڑا درجہ دیتے ہیں۔ آپ نے سنا اس سے پہلے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ائمہ کرام امام اگر چاہیں تو کسی بھی حرام کو حلال کر سکتے ہیں، کسی حلال کو حرام کر سکتے ہیں۔ تو اسلام کھلواڑ بن جائے گا نا۔ یہ اختیار تو اللہ کو تھا اور اللہ کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اب قیامت تک کے لیے حرام حلال بتا دیا گیا ہے، آلہ دے دیا گیا، نسخہ دے دیا گیا، اس پر جو لوگ ہدایت پر ہیں وہ ان کو بتلائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ موجودہ قرآن میں جو 6600 سے زائد آیتیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2/3 قرآن غائب ہے اور 1/3 موجود ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ موجودہ قرآن سے 3 گنا زیادہ قرآن پورے کا پورا غائب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 17,000 آیت رکھیں گے تو یہاں تو 6500 سے زائد ہے، بس 17,000 آیتیں مانتے ہیں۔ کہاں گیا بھائی وہ؟ آج تک کیوں عمل نہیں ہوا؟ کہاں ہے وہ قرآن؟ تو ایسی تھیوری انہوں نے اپنائی ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ تھیوری عمل میں نہ آئے۔ 2 سال کی عمر میں امام غائب، سرہ من رآ میں غائب ہو گئے، 2 سال کی عمر میں وہ لے کر کے۔ یہ کوئی عقیدہ ہوا؟ یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ کب آئیں گے بھائی یہ؟ جب پوری دنیا میں 313 شیعان ہوں گے تب وہ آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ جس میں موجود قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے، چنانچہ آئندہ روایت میں اس کی صراحت آ رہی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ شیعہ مذہب کے مطابق موجودہ قرآن میں ایک حرف بھی صحیح نہیں۔ اب جب ایک حرف صحیح نہیں تو ہماری نماز صحیح ہوگی؟ روزہ صحیح ہوگا؟ زکوٰۃ صحیح ہوگا؟ حج صحیح ہوگا؟ اسلام کا پورا خیمہ ہی توڑ کے پھینک دیا۔ اس روایت میں اگر حرف بمعنی لفظ کے تعویل بھی کر لی جائے تو بھی ثابت ہوا کہ شیعہ کے قرآن میں ایمان، کفر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حشر، نشر، حساب کتاب، جنت، دوزخ، حتیٰ کہ اللہ، رسول، فرشتے میں سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ یہی تو معنی ہوا۔ ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مصحف ہے۔ ان کو کیا معلوم کہ وہ کیسا مصحف ہے؟ مصحف فاطمہ تمہارے قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے، اور اللہ کی قسم تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ یہ خود ان کا اب کہاں لے گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ کل سامنا نہیں ہوگا؟ یہ لوگ جو اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ان پاک نفوس کو ڈھال بنا رہے ہیں، کل سامنا نہیں ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے؟ وہ کہیں گی کیا میں اپنے ابا جان پر جو قرآن نازل ہوا تھا میں اس کو جھٹلاؤں؟ یہ ہے ان کے حال۔ ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ جو قرآن جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے اس کی 17,000 آیتیں تھیں۔ ہم کیا کہتے ہیں 6,600، عام طور پر 66 مشہور ہے لیکن اس سے کم ہے، میں نے ایک مرتبہ گنا تھا، غالباً 36 یا 32 آیات۔ تو آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں 17,000 آیتیں۔ ابو محمد کہتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھ سے کہا
اے ابو محمد بے شک ہمارے پاس الجامعہ ہے۔ ان کو کیا معلوم کہ جامعہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں آپ پر فدا ہوں، جامعہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ صحیفہ ہے جس کی لمبائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گز سے 70 گز ہے۔ مطلب جیسے چاہا بول دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا بے شک ہمارے پاس جفر ہے۔ ان کو کیا معلوم کہ جفر کیا ہے؟ میں نے کہا جفر کیا ہے؟ تو فرمایا وہ ایک چمڑے کا تھیلا ہے جس میں نبیوں، وصیوں اور علماء بنی اسرائیل کے علوم ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہودیوں نے روز اول سے اسلام کو بدلنے کی کوشش جاری رکھی ہے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور بہت ساری باتوں کو انہوں نے داخل کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے علماء کو پیدا کیا اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بنی اسرائیل کی بات دونوں میں فرق کر کے بتایا، ورنہ ایسا انہوں نے گڑمٹ کر دیا تھا کہ مشکل ہو گیا کہ یہ حدیث ہے یا یہ کچھ اور ہے، کسی اور کی بات۔ مذہب شیعہ کے معتبر کتاب اصول کافی اور اس کے علاوہ میں متعدد جگہ تحریف قرآن کا ذکر ہے۔ یہ 10 باتیں بتلائی گئی ہیں، مزید حوالے درج کیے جائیں۔ اصول کافی میں 2 روایتیں لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو سارا قرآن معلوم نہیں تھا۔ اصول کافی میں ہے کہ لم یکن الذین سے متعلق تحریف کی روایت ہے، اسی میں صفحہ نمبر 261 پر ابھی ایک آیت کی تحریف کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ایسی باتیں بھی ہیں جو اللہ نے نہیں کہی ہیں۔ اب جب قرآن کی باتوں پر جب لوگوں کا ذہن کمزور ہوگا اس قرآن پر یقین ہوگا؟ موجودہ قرآن کی ترتیب اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر کہیں کسی شیعہ مصنف نے اعتقاد تحریف سے انکار کیا ہے یا آج کل کوئی شیعہ انکار کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ تقیہ پر مبنی ہے۔ تقیہ، تقیہ نہیں، تقیہ قاف سے، یعنی دل میں کچھ باہر کچھ۔ جیسا کہ عبارت میں احتجاج طبرسی کی عبارت گزری ہے کہ عقیدہ تحریف کے اظہار سے تقیہ مانع ہے۔ ہم جو قرآن کی تحریف کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں اس لیے کہ ہم تقیہ کرتے ہیں، اور تقیہ مذہب شیعہ میں اس قدر موقد ہے جو تقیہ نہیں کرتا ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تقیہ ان کے دین کا حصہ ہے۔ تقیہ کہتے کس کو ہیں؟ تقیہ کے معنی ہے جھوٹ بولنا، نفاق سے کام لینا، کسی کو دھوکہ دینا۔ ان کے مذہب میں تقیہ جائز ہی نہیں بلکہ بہت بڑا ثواب ہے۔ جو آدمی نفاق سے کام نہیں لیتا وہ بے دین ہے۔ ان کی کتاب اصول کافی کی روایت ہے لا دین لمن لا تقیۃ لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جو تقیہ نہیں کرتا۔ جیسے بخاری شریف ہمارے یہاں ہے اس کو معتبر مانا جاتا ہے، ایسے ہی شیعان کے ہاں اصول کافی، حالانکہ جس کی طرف منسوب کرتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود جو ہے امام جعفر جو تھے غالباً اہل سنت اہل بیت میں سے تھے، اور یہ وہ عقیدہ رکھتے تھے جو عقیدہ تمام صحابہ کا تھا۔ تو ان کے طرف منسوب یہ کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے اوپر سنا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف ہے، گویا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو قرآن تھا وہ قرآن وہ نہیں تھا جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
ایک روایت میں ان کے یہ ہے کہ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، یعنی جو شخص لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا وہ بے دین اور بے ایمان ہے۔ دو چیزوں کو ملا لے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے؟ اب بولیے، زندگی بھر اپنے اصل ایمان کو چھپاتے رہیں گے تو بھائی تم کب مومن بنے؟ تم کہو یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، تو کون صحیح بھائی؟ ایک یہ کہ ان کے ایمان میں سے یہ ہے کہ قرآن کا ایک حرف بھی صحیح نہیں ہے، یہ بات دلیل سے کہی جا رہی ہے۔ ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن بالکل صحیح ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پوری دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑ تو ہوں گے ہی، لاکھوں، ہزاروں نہیں لاکھوں تو ہوں گے، ہو سکتا ہے کروڑ بھی ہوں۔ بعض علاقے تو ایسے ہیں جہاں گھر کا ہر فرد حافظ ہے۔ آپ کے اس ہندوستان کے اندر بہار کا ایک علاقہ ہے مدھوبنی میں ململ، وہاں ایک مدرسہ چشمہ فیض، ابھی کا تو حال معلوم نہیں، وہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں کا مرغہ مرغی بھی حافظ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر مرد عورت حافظ ہے، حافظہ ہے۔ کتنے ایسے علاقے ہیں، بعض ایسے خاندان والے ہیں جن کی نسلوں میں حافظ ہی حافظ ہیں، اور پوری دنیا کا آپ سروے کر لیجئے، لاکھوں سے تو ہوں گے ہی۔ اور اب آپ دیکھیے یوٹیوب وغیرہ میں آ رہا ہے، وہ سب بچے جو مردار کھاتے تھے اور جن کا کوئی تہذیب نہیں تھا، بلکہ جو جنگلوں میں جانوروں کو مار کر کھاتے تھے، ان کا خون چوستے تھے، پیتے تھے، آج ان کے بچے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، الحمدللہ۔ افریقہ کے وہ علاقے جہاں پر آج اسی ہندوستان کے علماء حفاظ جا کر محنت کر رہے ہیں، اور وہاں کے وہ حبشی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اچھا قرآن پڑھتے ہیں، حرف کی ادائیگی کے ساتھ، الحمدللہ۔ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اسی لیے تو قرآن میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کو یہ شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، حضور نے کسی سے سن لیا ہے یا گڑھ لیا ہے، تو آؤ، اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کو دعوت ہے کہ اس جیسی ایک آیت بنا کر پیش کر کے دو، ایک صورت بنا کر پیش کر دو، لیکن تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات رکھنا ایمان سے ہاتھ دھو لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ قرآن کے جو حفاظ اہل سنت والجماعت میں ملیں گے، شیعہ میں ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے صحیح، وہ اس قرآن کو اصلی مانتے ہی نہیں ہیں، تو کہاں اس کے حافظ ہوں گے؟ یہ قیامت تک کے لیے پھٹکار ہے، اور جب خود انہوں نے اپنے اوپر پھٹکار کر لیا تو پھر یہ آپ نے سنا نا اس سے پہلے، اللہ اکبر۔ ایک یہ کہ ان کے ایمان میں سے یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف بھی صحیح نہیں ہے، دوسرے یہ کہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا فرض ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ یہ کتاب لکھنے والے جن کے بارے میں نے یہ کہا کہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے مفتی تھے کہ مفتی اعظم کہلائے، اور ان کی زندگی کا حال یہ تھا کہ دیوبند سے سہارنپور جا رہے ہیں تو قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اور 14 پارے کبھی 15 پارے پڑھ لیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کتنا وقت لگتا ہے؟ کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ کتنا گھنٹہ لگتا ہے، ہاں اتنا میں پڑھ لیتا ہوں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ گھروں میں قرآن کیوں رکھتے ہیں، سوائے دھوکہ دہی کے اور کیا ہو سکتا ہے، جس کا نام انہوں نے
تقیہ رکھ رکھا ہے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، خرد کہتے ہیں عقل، اور جنو پاگل پن، پاگل کو عقل مند کہہ دیا اور عقل مند کو پاگل کہہ دیا۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہے بول دیں۔ اسی طریقے سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی رہتی ہے۔ اب آپ بتائیے، اللہ نعوذ باللہ غلطی کرتے رہیں تو قرآن اور ساری چیزیں، وہ اسے بدا کہتے ہیں، اور عقیدہ بدا سے بڑھ کر ان کے مذہب میں اور کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ انہی کی کتاب سے ما عبد اللہ بشیء مثل البدا، بدا کا عقیدہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ما عبد اللہ، ما عبد اللہ بشیء، ما عبد اللہ بشیء، ما عظم اللہ بمثل البدا، بدا کا عقیدہ رکھنے کے برابر اللہ کی کوئی بڑائی نہیں بیان کی گئی۔ کہتے ہیں ایک ان کے جو امام میں گزرے ہیں، ان کا امام موسیٰ رضا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حرمت شراب اور بدا کے ماننے کا حکم دے کر بھیجا ہے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ بدا یعنی اللہ کی طرف غلطی کی نسبت کا عقیدہ رکھنے میں کتنا ثواب ہے تو وہ اس عقیدہ سے نہ رکتے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن جو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اس سے بچیں، اس لیے اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ آپ گھر بناتے ہیں تو ہر بارش اور جناب سردی تمام چیزوں سے بچا کر اپنے گھر کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے اپنے ایمان کے قلعے کو مضبوط رکھنے کے لیے ایسی چیزوں سے واقف رہنا ضروری ہے۔ حضرت علی کی طرف منسوب کر کے کہا، اللہ تعالیٰ سے ابو محمد کے بارے میں غلطی ہوئی جیسا موسیٰ کے بارے میں غلطی ہوئی۔ کل منہ نہیں دکھائیں گے حضرت علی کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے۔ کیا مذکورہ بالا عقائد کے کفر ہونے میں کسی کو شبہ کی گنجائش ہے؟ بلکہ شیعہ کی تکفیر خود ان کی کتابوں میں ان کے بزرگوں سے منقول ہے۔ یہ ہیں وہ عقائد۔ اس طریقے سے متع کے مسائل، اسی طریقے سے آپ کو اور بھی ایسے ایسے عقائد ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ان لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاملہ تو اوپر کی روایت سے معلوم ہو چکا، آگے چھوڑیں۔ اب ذرا مدعیان اہل بیت کا حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق حسن اعتقاد بھی ملاحظہ فرمائی۔ یہ ان کا حال یہی ہے جیسے کہ چور بولے زور سے، سمجھ گئے نا؟ مثل مشہور ہے، چور بولے زور سے۔ جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جو فاطمہ سے پیدا ہوگا، جسے آپ کے بعد آپ کی امت شہید کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب پر سلام، مجھے ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں جو فاطمہ سے پیدا ہو اور پھر اسے میرے بعد میری امت شہید کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر نازل ہوئے اور پھر وہی بات کہی، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل امین پھر واپس تشریف لے گئے اور پھر آئے اور فرمایا کہ اے محمد، آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے اور وہ آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد میں امامت، ولایت اور وصیت رکھیں گے۔ تب آپ نے فرمایا، اب میں راضی ہوں۔ دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے بچے کی بشارت دیتے ہیں جو آپ سے پیدا ہوگا، جسے میری امت میرے بعد شہید کرے گی۔ میں نے یہاں سے چنا، وہاں سے چنا، ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، صحیح بھی لیا، غلط بھی لیا، سب کو ملا کر کھچڑی بنا دیا۔
جسے میری امت میرے بعد شہید کرے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے ایسے بچے کی کوئی حاجت نہیں جسے آپ کی امت شہید کر دے۔ آپ نے پھر پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں امامت، ولایت اور وصیت رکھی ہے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ راضی ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا بدلہ اپنی والدہ محترمہ سے یہ لیا کہ اس کے بعد نہ اپنی والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا اور نہ ہی کسی اور عورت کا، یعنی ان کو جنسی عورت سے نفرت ہو گئی جو اس کی پیدائش پر ناخوش تھی۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا، آپ اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں دے دیتے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے دودھ پیتے جو ان کو 2-3 روز تک کفایت کرتا۔ کہاں کی اینٹ کہاں کا جوڑوڑا، بھانمتی نے کھمبا جوڑا۔ دیکھ رہے ہیں